अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बहनों और बेटियों, आज मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल साहब की दुआ पेश करना चाहता हूँ। आइए पहले दुआ सुनते हैं और उसके बाद इस पर आमीन कहा करेंगे। अल्लामा साहब लिखते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए और हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। और जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, और मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पर चलाना मुझको। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, ये जो इकबाल साहब की दुआ है, बचपन में हम इसको स्कूल में पढ़ा करते हैं और मेरे ख्याल में आजकल भी पाकिस्तान के स्कूलों में ये दुआ बच्चों से पढ़वाई जाती हैं असम्बलियों में सुबह सुबह। हालांकि ये दुआ इतनी मुबारक दुआ है कि ये असम्बलियों में जो हमारे मौलवी हजरात तिलावत करते हैं तो ये दुआ होनी चाहिए, और ये दुआ एक एक मेंबर पार्लियामेंट पर की ज़ुबान पर आनी चाहिए। एक एक ऑफिसर जो भी, यानी हमारे किसी भी शोबे के बंद कोई भी हो, सब की ज़ुबान पर यही दुआ हो। ज़ुबान पर नहीं, दिल और ज़ुबान पर, फिर काम बनेगा। ये बड़ों की दुआ है, छोटों की दुआ नहीं है। आइए, अल्लामा साहब ने क्या फरमाया। फरमाते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, या अल्लाह मेरी जो तमन्ना है, तमन्ना किसे कहा जाता है कि मैंने आगे क्या करना है, मेरा ख्वाब, यानी मेरे ख्वाब क्या क्या है, मैं क्या बनूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको तमन्ना कहा जाता है। मेरे जिस्म का इस्तेमाल क्या होना चाहिए, मेरे जो आज़ा वो जवारे हैं ये कैसे इस्तेमाल होंगे, इसी को तमन्ना कहा जाता है। तो फरमाया कि या अल्लाह, वो जो तमन्ना है मेरी, वो तो मेरे लबों पर दुआ बनकर आ जाती है। और तमन्ना क्या है? जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। सबसे पहली तमन्ना यह है कि या अल्लाह, मेरी पूरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो, शम्मा की मानिंद हो। ए अल्लाह, और शम्मा का काम क्या है? खुद जलना, दूसरों को रोशनी देना। ये एक एक मुसलमान की दुआ होनी चाहिए, दुआ नहीं तमन्ना होनी चाहिए। और जब एक एक मुसलमान की तमन्ना हो कि अल्लाह, मेरी जो ज़िंदगी है, ये सिर्फ मर्दों की बात मैं नहीं करता, बल्कि औरतों की भी यही तमन्ना हो कि मेरी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? शम्मा की सूरत, शम्मा की तरह। और मेरे भाइयों, में आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। जैसे मुसाफिर होते हैं हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश और जितने भी इलाके हैं, गरीब तीसरी दुनिया है हमारी ना, तो यहाँ से हर ख़ानदान में एक बंदा, दो बंदे मुसाफिर बन के चले जाते हैं और फिर वो उम्र भर के लिए मुसाफिर रहते हैं। तो ये मुसाफिर, इनकी ज़िंदगियाँ ये शम्मा की सूरत हैं, खुद जलते हैं। यानी परदेश में इनका क्या हाल होता है आपको पता नहीं। मैं मुसाफिर हूँ, मैं परदेसी हूँ मलेशिया में। तो न तकिया अच्छा होता है और न बैठने की जगह, न सोने की जगह, और न सवारी होती है, न खाना पीना अच्छा होता है, न कपड़े अच्छे होते हैं। ये बिल्कुल ज़िंदगी यानी यतीमों की तरह गुजरती हैं और ख़ुद जलते हैं। लेकिन हमारे जलने की बरकत से क्या होता है, हमारे घरों में फाके नहीं आते। वहाँ पर हम यहाँ पे मेहनत करते हैं तो वहाँ लोगों को खाने के लिए कुछ मिल जाता है, पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं और सर के लिए छत मिल जाती है। वालिदैन जो है वो
قرض سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بچے اچھی طرح یعنی اچھی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ مسافر آج کل یہ شمع کی صورت ہیں۔ کاش امت کا ایک فرد، عورت ہو یا مرد، وہ شمع کی صورت بن جائے تو دنیا میں رونق آئے گی، دنیا میں روشنی پھیل جائے گی۔ آج جو اندھیرا ہے وہ اسی وجہ سے یہ اندھیرا ہے کہ آج کوئی شمع نہیں ہے۔ آج ہر کوئی درندہ ہے، بھوک لگے تو اپنی بھوک مٹھانے کے لیے وہ دوسروں کا پیٹ پاڑتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے، تو اس وجہ سے دنیا میں ظلمت چھائی ہوئی ہے۔ تو تمنا کیا ہونی چاہیے؟ پہلی تمنا کہ زندگی شمع کی صورت ہو۔ خدایا میری، اے میرے اللہ، میری زندگی شمع کی صورت ہو، خود جلوں کوئی بات نہیں لیکن دوسروں کو روشنی دوں۔ مسلمان کی جو تشکیل ہے وہ اپنے گھر کے لیے، اس کی یعنی صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں آیا، اپنے گاؤں کے لیے نہیں آیا، اپنے وطن کے لیے نہیں آیا، یہ پوری دنیا کے لیے اللہ نے اسے بھیجا ہے کہ جا پوری دنیا کو روشن کر دو۔ اور یہ تبھی روشن کرے گا پوری دنیا کو جب یہ جلے گا خود۔ آج ہم نہیں جلتے تو روشنی نہیں دے سکتے۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے۔ دیکھو یہ تمنا کتنی بڑی اچھی تمنا ہے کہ یا اللہ پوری دنیا سے میری ہی وجہ سے اندھیرا ختم ہو جائے۔ دور دنیا یعنی دنیا سے میری ہی روشنی کی وجہ سے، میرے ہی جلنے کی وجہ سے یہ اندھیرا دور ہو جائے اور ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، اور دنیا میں چاروں طرف ہر طرف میری ہی رونق سے، میری ہی چمکنے سے یعنی روشنی ہو، اجالا ہو۔ آج دنیا کے اندر کوئی اجالا نہیں، اجالا تھا صحابہ کے دور میں، اور جب صحابہ اور ان کے ماننے والے چلے گئے اجالا بھی گیا۔ وہ خود جلتے تھے، دوسروں کو روشنی دیتے تھے۔ تو یہ تمنا ہونی چاہیے کہ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ یا اللہ ہر جگہ میرے چمکنے کی وجہ سے اجالا ہو، روشنی ہو، تو اس کے لیے ضرور جلنا تو ہوگا۔ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس وطن میں میں رہتا ہوں، یا اللہ میری ہی وجہ سے، میری ہی محنت اور مشقت کی وجہ سے اس وطن میں، بھلے وہ ہم پردیس میں ہیں تو وہ میرا وطن ہے، اور اپنا وطن ہے تو وہ بھی وطن ہے، تو میرے ہی مشقت کی وجہ سے میرے وطن کو زینت مل جائے، بدنامی نہ ملو۔ آج ہماری وجہ سے ہمارے وطنوں کو کیا ملتا ہے؟ بدنامی ملتی ہے۔ اور علامہ صاحب نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ نہیں، ایسے بنو کہ آپ کی وجہ سے آپ کا وطن جو ہے وہ خوبصورت بن جائے، لوگ یاد کریں آپ کے وطن کو۔ لیکن آج جب ہم شمع نہیں بنتے تو ہماری یعنی جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے آفیسر ہیں، جو ہمارے با اختیار ہیں، جس کی بھی بس چلتی ہیں، تو ہمارا وطن کرپشن میں، بدعنوانیوں میں اور جھوٹ اور فریب میں یہ مشہور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صرف اپنے وطن کی بات نہیں کرتا، ہر وطن کوئی بھی ہو، آج بدنامی ہوتی ہے ہماری وجہ سے، کیونکہ ہم بدنام ہیں۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، یا اللہ جو میری زندگی ہے یہ پروانے کی طرح ہو۔ پروانہ کیا کرتا ہے؟ جب روشنی ہوتی ہے، شمع جلتا ہے، تو یہ پروانہ جا کے اس پہ دیوانہ وار حملہ کرتا ہے، یہ اس روشنی کو حاصل کرتا ہے، کسی بھی صورت میں اس روشنی کو چھوڑتا نہیں پروانہ۔ تو میرے بھائی، علامہ صاحب نے کہا کہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ علم کی جو شمع ہے یا اللہ، اس سے مجھے اتنی محبت ہو کہ اگر علم حاصل کرنے کے راستے میں میں مر بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں۔
آج دیکھتے ہیں نا، میں دیکھتا ہوں یہ غیروں کو عجیب عجیب، یعنی اپنی تحقیق میں پتہ نہیں کتنے لوگ جانے دے دیتے ہیں. جیسے جہاز کو جس نے اڑایا کتنے لوگوں نے جان دی ہوگی. یہ جتنے بھی ہم دنیا کی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو یہ علم ہے. اور آج ہم علم قرآن اور سنت میں صرف ہم نے نماز کے علم کو علم سمجھا ہے. بھئی نوافل اور فرائض اور سنت اور بدعت اور سنت یہ ہمارا علم ہے. نہیں، علامہ صاحب نے فرمایا کہ زندگی یعنی ایسی ہو جیسے پروانی کی، اور جو شمع ہے علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. علم کی جو شمع ہے اس سے ایسی محبت ہو جیسے پروانے کو شمع سے محبت ہوتی. علم پر ہم جانے دینے والے بن جائیں. آج ہمارے پاس علم نہیں ہے کیونکہ علم سے محبت نہیں ہے. علم کی شمع سے محبت کرنی پڑے گی ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. اوہ کتنی بڑی بات ہے. یا اللہ میرا کام کیا ہونا چاہیے؟ غریبوں کی حمایت کرنا. جہاں پہ بھی غریب ہے ان کی حمایت کرے، ان کی مدد کرے، اور دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. جو دردمند ہیں، جو کمزور ہیں، ان سے محبت کرنا. یہ نہیں کہ کون ہے غریب ہیں، یہ دردمند ہیں، یہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بھائی یہ تو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، بھائی ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں، ان کے ساتھ بھائی ہاتھ بھی نہیں ملا. نہیں، یہ ہمارے سٹیٹس کے قابل نہیں ہے. نہیں، ایسے نہیں. ان سے محبت ہو. اور میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پر چلانا مجھ کو. یا اللہ مجھے ہر برائی سے بچا. یہ تمنا ہے کہ یا اللہ مجھے ہر قسم کی برائی سے بچائی رکھے، اور جو نیک اور سیدھا راستہ ہے اسی راستے پر مجھ کو چلا دیجیے گا. میرے بھائیوں، یہ اقبال صاحب کی دعا ہے. اللہ کرے کہ یہ ہماری صدا بن جائے ایک انسان کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، بھائیوں کی اور بیٹوں کی. یہ تمنا ہو جائے. اللہ کرے. اگر میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو براہ کرم یہ دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا بھی حصہ اس نیک کام میں ہو جائے.